کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے کسی حکومت کے کسی حصے کے اوپر کفار نے آ کر حملہ کیا اور ادھر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سپہ سالار بنایا اور اس کی کمان کے نیچے بہت سارے فوجی دستے تیار کیے اور کہا کہ آپ جاؤ اور دشمن اسلام کے ساتھ آپ مقابلے کے لیے چلے جاؤ۔ اور جب یہ بادشاہ کا بیٹا جاتا ہے، ساتھ فوج بھی ہے، اور دوسرے دن خبر یہ پہنچتی ہے بادشاہ کو کہ آپ کا بیٹا شکست کھا کر اور بھاگتا ہوا، پیٹھ پھیر کر، وہ کافروں سے ڈرتا ہوا اپنی فوج کو لے کر وہ واپس آ رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، بادشاہ بڑا غمزدہ ہوا اور کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، میرا اتنا طاقتور بیٹا، اتنی بڑی میرے پاس فوج بھی، اور پھر میرا بیٹا پیٹھ پھیر کر بھاگا ہے، یہ تو بہت ہی ذلت کی بات ہے۔ وہیں پر یہ کٹ جاتا، یہ شہید ہو جاتا تو میرے لیے فخر کی بات تھی۔ تو جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اس طرح مجھے خبر ملی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے، جو آپ کا بیٹا ہے، وہ شکست کھا کر آ رہا ہے۔ تو اس کی جو اہلیہ تھی بادشاہ کی، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، میں نہیں مانتی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری فوج ہے، میری حکومت ہے، میرے ماتحت انٹیلیجنس ہے، ISI ہے، فوج ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو مجھ تک ہر بات، پل پل کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ آپ کمرے کے اندر بیٹھی ہو، محل کے اندر بیٹھی ہو، آپ کو یہاں پر کیسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ بھلے آپ کی فوج ہو، آپ کی ISI ہو، آپ کی انٹیلیجنس ہو، آپ کے ادارے ہوں، جو بھی ہو، میں ان کا انکار نہیں کرتی، بہرحال اللہ میرے بیٹے کو شکست نہیں دے گا، وہ فتح یاب ہو کر لوٹے گا۔ اور دوسرے دن پھر خبر پہنچتی ہے بادشاہ کو کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو فتح عطا کی ہے۔ اور پھر بادشاہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنی اہلیہ سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری فوج بھی تھی، میرے ماتحت بہت سارے ادارے بھی تھے، اور آپ نے میری پوری کی پوری فوج، میرے پورے کے پورے اداروں کی آپ نے مخالفت کی ہے، اور اکیلے آپ اپنی بات کے اوپر ڈٹی رہی کہ اللہ میرے بیٹے کو شکست نہیں دے گا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات میری اور میرے رب کے درمیان یہ راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ بہرحال بادشاہ نے اپنی بیوی کے اوپر اور زور دیا، کہا کہ آپ بتا دیں۔ بہرحال جب بہت زیادہ محنت سماجت کی تو بیوی نے پھر بتلا دیا، کہا کہ میں نے اس اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا تو میں کبھی بھی مشتبہ چیز کے قریب تک نہیں گئی ہوں۔ یعنی حرام تو دور کی بات، حرام چیز تو دور کی بات، میں نے کبھی مشتبہ چیز بھی نہیں کھائی ہے، اس وجہ سے کہ میرے پیٹ کے اندر یہ جو حمل ہے، یہ جو بچہ ہے، جب میں حرام کی کمائی کھاؤں گی، جب میں حرام چیز کو کھاؤں گی تو اس کے اوپر فرق پڑے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کرتی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر میں نے 2.5 سال تک اسے دودھ پلایا ہے، اور 2.5 سال کے اندر میں نے خود بھی کبھی کوئی مشتبہ چیز کو نہیں کھایا ہے، اور کبھی بھی اپنے اس بچے کو مشتبہ چیز کے قریب تک جانے نہیں دیا ہے۔ اور اس وجہ سے جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی تھی، اور دودھ پلانے سے پہلے
میں وضو کرتی، 2 رکعت نفل پڑھتی، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور اس کی برکت کی وجہ سے، اس حلال کی کمائی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تحت جگر کو فتح عطا کی ہے۔ تو میرے معزز سامعین گرامی،